ناظرین، کیا جس گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے اس میں جنات یا شیطان وغیرہ قبضہ کر لیتے ہیں؟ یا کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جہاں پہ شیطان اور خبیث جنات بسیرا بنا لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب آج میں آپ کو دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سننا حدیث پاک، کہ بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تم کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا۔ پھر وہ بندہ جب کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تو تمہیں رہنے کی جگہ ملے گی، نہ ہی تو تمہیں کھانے کی جگہ ملے گی، نہ ہی تمہیں رزق ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، بھاگ جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی حدیث پاک میں آگے ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تم کو رہنے کی جگہ مل گئی، ٹھیک؟ اور جب بندہ کھانا کھاتا اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے تم کو رہنا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ کافی لوگ کہتے ہیں نا رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو سنو کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ حدیث پاک سننے کے بعد کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہی کہ بندہ جب بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو وہاں شیطان اور خبیث جنات وغیرہ نہیں آتے ہیں، لیکن کوئی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہی بتانے کا مقصد ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، اللہ رسول کا نام پاک نہ لیا جائے، ان کا ذکر نہ ہو، تو بے شک وہاں پہ جنات خبیث وغیرہ قبضہ کرتے ہیں، وہ وہاں پر اپنا ڈیرا بنا لیتے ہیں، بلائیں وہاں پر ٹھہر جاتی ہیں، سکونت اختیار کر لیتی ہیں اور پھر گھر والوں کو پریشان کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امر لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، یعنی ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو آپ سوچئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن پاک کی صرف ایک آیت ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھنے کی عادت بنا لے، ایک رکوع پڑھنے کی عادت بنا لے، تو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنی اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی، کتنی اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی، کتنی اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، دیکھیے حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی شریف پڑھا جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب شیطان بھاگ جائیں گے تو اس کے جو چیلے وہ بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ ارے جب سردار بھاگ گیا تو چیلے بھاگیں گے نا۔ تو آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، نہیں یاد ہے الحمد شریف پڑھ لیں، وہ بھی نہیں یاد ہے درود پاک پڑھ لیں، مطلب کچھ نہ کچھ دن میں ایک بار پڑھتے رہیں تاکہ اس کی برکت سے گھر میں برکت آئے، رحمت آئے اور بلائیں مصیبتیں دور بھاگتے رہیں۔ آپ ایک عادت بنا لیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ میں نے یہ تو بتا دیا کہ گھر میں جنات وغیرہ قبضہ کرتے ہیں، لیکن اب اس سے بچنے کا طریقہ بھی تو بتانا ہے نا، وہ سنیے۔ آپ کیا کریں گے؟ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تیز آواز میں، مثال کے طور پر یہ میرا گھر ہے، اب میں کتنی تیز آواز سے تلاوت کروں گا سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ، 1 منٹ سے بھی آدھا منٹ لگا ہوگا۔ میں نے اتنی زور سے پڑھا کہ میرے پورے گھر میں آواز گئی ہوگی۔ تو جب ہر جگہ آواز پہنچ جائے گی تو قرآن پاک کی تلاوت کے برکت سے صدقے میں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیجئے، جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان وغیرہ آپ کے گھر سے نہیں آئیں گے، محفوظ رہیں گے اور آپ کا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ امید کرتا ہوں ساری باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ شیطان کس گھر پہ قبضہ کرتا ہے اور شیطان کس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔